اور کاہلی میں نے اس لیے پہلے وضاحت کر دی کہ اس کا سیدھا تعلق تو نہیں ہے، لیکن اس کا بہت گہرا تعلق ہے تمام چیزوں سے. اس لیے کہ ایک انسان، ایک مومن اگر سست اور کاہل ہو جائے تو اس مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک مالک جو ہے اپنے کارکنوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے سرونٹس کو کسی کام کے لیے بھیجے، اور وہ نوکر، وہ کام کرنے والے، وہ کارکن، وہ سرونٹس کام چھوڑ کر سستی اور کاہلی اختیار کرے، تو کیا امید کرتے ہیں کیا وہ کام پورا ہو پائے؟ کیا اس مشن میں وہ مالک سکسیسفل ہو پائیں؟ یا جو ہے جس مقصد کے تحت اس نے ان نوکر کو بھیجا اور جس کے تحت ظاہر سی بات ان کو اجرت ملنے والی ہے، کیا وہ مالک ان کو اس کی اجرت دیں گا؟ نہیں. تو اسی طرح مومن بھی جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کچھ کام اور مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. اگر اس کام اور مقصد کو چھوڑ کر وہ سستی اور کاہلی میں پڑ جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کام جو اس کے ذمے ہیں، مومن کے ذمے بہت سارے کام ہیں، وہ کام وہ نہیں کر پائیں گا، تو خود اللہ رب العزت کے سامنے وہ نادم ہوگا کہ اس نے، اللہ نے جس مقصد کے تحت بھیجا وہ مقصد پورا نہیں کر پایا. دوسرا، اپنی نجات کا ذریعہ بھی ہم نہیں بنا سکیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو، یہ بات آپ بھی سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں، بہت ماہر کاراگر ہیں، بہت ماہر آدمی ہیں، بہت چتر چالاک ہے اپنے فن میں، لیکن صبح جلدی اٹھ نہیں پاتا، یہ کام کر نہیں پاتا، جلدی آنا ہوتا نہیں، دکان میں بیٹھنا ہوتا نہیں، تجارت میں بیٹھنا جمتا نہیں، یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتا، وہاں 2 دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا، یہاں 5 دن سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، وہاں 1 سال زیادہ کرتا، وہاں 2 سال. مطلب گویا ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ، ان کے کارنامے اپنے فن میں بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن صرف یہ چھوٹی سی وجہ سستی اور کاہلی وہ بہت بڑی وجہ ہے. لیکن چونکہ کئی وجوہات ایک دن میں انسان پر یا زندگی میں اثر کرتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، اس کو اتنا حاوی کر لیا اپنی نفس پر کہ اس کے حاوی ہونے سے وہ کوئی ترقی نہیں کر پاتا دنیا کے اندر، اور اس کا فن، اس کا ہنر سب برباد ہو جاتا ہے. جبکہ اسی کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو اس سے کم ہنر رکھتے ہیں، اس فن کے کم ماہر ہیں، لیکن ان کی پابندی، وقت پر پہنچنا، لوگوں کو جیسا وعدہ کیا اس کام کو پورا کرنا، مطلب سستی اور کاہلی وہ چونکہ نہیں کرتے، وہ اس سے کئی گنا مال میں بھی دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کئی گنا دولت اور شہرت میں بھی جو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی تجارت دن دگنی رات چوگنی ہو جاتی ہے. تو سستی اور کاہلی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بہت سارے کاموں میں پیچھے رہ رہی، جبکہ ہمارے پاس فن بھی ہے، ہمارے پاس قوت اور توانائی بھی ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ نوجوانوں کا ذخیرہ ہے. اس امت کے پاس بہت سی امتیں ایسی جن کے پاس آج نوجوان لوگ نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ وہ قوم سست نہیں ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ ان کے پاس نوجوانوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، وہ سستی اور کاہلی ان پر طاری ہوگی چونکہ ان کی عمروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرا ایک پروگرام کے سلسلے میں ممبئی جانا ہوا. پروگرام جو ہے ایک آڈیٹوریم میں تھا. ہوا یوں کہ صبح 9 بجے سے پروگرام تھا شام 6 بجے تک. شام 6 کے بعد وہ ہال بک تھا پارسی قوم کے لیے، ان کا ایک اپنا مذہبی پروگرام تھا. جس طرح سے مسلمانوں نے صبح لیا، انہوں نے رات میں لیا، اور وہ سنڈے کا دن تھا اور بمبئی میں تھا، تو بمبئی میں سنڈے کے دن جو ہے بالکل سناٹا کرفیو جیسا ہوتا بہت سے علاقوں میں، کیونکہ وہاں گھر پہ لوگ ہوتے، چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کا مزہ اٹھاتے ہیں لوگ. تو بہرحال تو وہاں یوں ہوا کہ جب وہ پروگرام ختم ہوا تو تھوڑا سا پروگرام ختم ہونے میں تاخیر ہوگی. وعدہ یہ تھا کہ 5:45 بجے ختم کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ پروگرام 6 تک ختم ہوا، جس کے وجہ سے جب باہر نکلنے لگے لوگ تو وہ لوگ باہر پہلے آ چکے تھے. ان کا چونکہ قومی پروگرام تھا، ایک مذہبی پروگرام تھا، وہ لوگ پورے آ چکے تھے، اور باہر بہت زیادہ تھا، مطلب تقریباً کم و بیش 2,500-3 ہزار کے مجمع تھا جو اس پروگرام کے لیے آیا تھا. بڑا مذہبی پروگرام تھا ان کا، تو ان کی آبادی ہندوستان میں 50,000 ہے، تو 3,000 مطلب بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی. وہاں لوگ جمع تھے. وہاں جب ہم نکلنے لگے تو یہاں مسلمان عورتیں بھی تھی، مسلمان بچے بھی تھے، مسلمان نوجوان بھی تھے، اور بہت کم بوڑھے لوگ تھے اس پروگرام کے اندر. نوجوان زیادہ آئے تھے ہر پروگرام کے لیے، سنڈے تھا تو سوچا چلو جائیں گے، اور چھوٹے بچے بھی تھے، عورتیں تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، اور بہرحال مطلب ہر عمر کے لوگ اس میں طبقے میں، لیکن نوجوانوں کی تعداد بڑی زیادہ تھی. جب ہم باہر نکلنے لگے تو بہت سیڑھیوں سے کھڑے تھے، سیڑھیوں سے پورا نیچے کوریڈور میں، اس سے باہر پورا سڑک تک لائن لگی تھی اور کافی مجمع تھا. تو جب ہم لوگ گزرنے لگے اور وہ لوگ ہمیں دیکھنے لگے تو وہ ہم کو حسرت سے دیکھ رہے تھے، ہم ان کو حسرت سے دیکھ رہے تھے. مطلب وہ ہم کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کا مذہبی پروگرام ہے اور سب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھرے، اور ادھر سے مسلمان ان کو حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا مذہبی پروگرام ہے، اور صرف سوائے بوڑھوں کے کوئی بھی نہیں تھا ان کے پاس. بہت مطلب 3-4 ہزار میں سے بمشکل 400 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں ان کے پاس. مطلب قوم اکثر ان کی عمر کو پہنچ چکی ہے، ان کے پاس اگر وہ آج کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس نوجوانوں کا سرمایہ نہیں ہے. تو گویا سستی اور کاہلی ان کے اوپر طاری ہو چکی ہے، اس لیے کہ بڑھاپا انسان کو سست کر دیتا ہے. یہ سستی اور کاہلی یہ اس کی مزاج کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے حالات اس کو مجبور کر دیتے سستی کاہلی. ایک نوجوان انسان ہے، 2 لوگ مل گئے، کوئی وزنی چیز اٹھا لی، کیا امید کر سکتے ہیں ایسے 4 بوڑھے لوگوں سے یا 10 بوڑھے سے اٹھائیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ جہاں ان کے دل میں جوش و جذبہ تو ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا،
تو یہ سستی آ جاتی ہے ان کی نفس پر. تو گویا پوری قوم سستی میں جو ہے ملوث ہے، اس اعتبار سے کہ محنت تو وہ خوب کرتے تجارت میں، تمام چیزیں ہیں، لیکن نوجوانوں کا ذخیرہ نہیں ہے ان کے پاس جو توانائی اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں. جو سستی ان کے اوپر چاہے تو طاری ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن چاہے تو ہٹا بھی سکتے ہیں. لیکن بوڑھے لوگ اپنے نفس پہ سے سستی کیسے ہٹائیں گے؟ اس لیے کہ وہ عاجز ہو جاتے ہیں. سستی کو دوسری زبان میں عاجزی کہتے ہیں کہ انسان تھک جاتا ہے، اس کے بس کے باہر وہ چیز ہو جاتی ہے. تو گویا اس قوم کے پاس سرمایہ بھی ہے نوجوانوں کا کہ ہر کام بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جس نے دیمک کے جیسا اس کو برباد کر دیا، کمزور کر دیا، خراب کر دیا، وہ سستی اور کاہلی، وہ عاجزی جو ہم نے اختیار کر لی. یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ عاجزی کیوں اختیار کی ہم؟ عاجز جب انسان ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی کام وہ بالکل نہیں کر پاتا، 100% اس کے بس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اسی عاجز لفظ سے عربی زبان کا لفظ معجزہ آتا ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسا کارنامہ، ایسا کوئی کام جو انسانیت نہیں کر سکتی. اسی لیے کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کام ہوتے اسے کہتے ہیں معجزہ، اس لیے کہ انسانیت عاجز ہے، ویسا کچھ لا نہیں سکتی. سمجھ رہے؟ تو اس امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سستی، کاہلی اور دوسری زبان میں عاجزی ہم پہ آ چکی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین دین اور نمونے کے اعتبار سے بہترین نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، سب سے بہترین کتاب ہمیں عنایت کی، اور اس امت کے پاس وہ تمام چیزیں، وہ تمام اسباب، وہ تمام سہولتیں رکھی جو عاجزی، سستی، کاہلی کے خلاف ہے. مطلب اس کے خلاف ہے بالکل. اور خود شریعت جب بات کرتی ہے، جب حکم سناتی ہے، جب تاکید کرتی ہے، تو یہ ہمیشہ سستی، کاہلی اور عاجزی کے خلاف ہوتا ہے. مطلب امت مسلمہ کو اس کا دین، اس کی شریعت، اس کا رب، اس کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو عاجزی، سستی مت اختیار کرو. یہ تمام چیزیں ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے دوسری قوموں کا جن کو اپنا مشن، جن کو اپنا مقصد، جن کو یہ نہ پتا ہو کہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن تم اس لیے نہیں ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں اس قسم کی تھی. آپ دعائیں مانگتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے سستی، کاہلی اور عاجزی سے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو سستی، کاہلی اس امت پر آ چکی ہے، یہ ہم نے اپنی نفس پر لادا ہے. یاد رکھیے یہ ہم میں ہے ہی نہیں. یا ہم چاہیں تو کوشش کر کے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں. اور دنیا جس رفتار سے آگے جا رہی ہے، ہم یہ سوچ کر پیچھے بیٹھ چکے کہ اب یہ رفتار تو ہم سے نہیں ہونے والی، لہٰذا ہم عاجز ہیں اس سے، اور ہم نے سستی اختیار کر لی. جبکہ یاد رکھیے پچھلے زمانوں کا اگر آپ پچھلے واقعات ہمارے لے یا آپ تاریخ کے اوراق تھوڑے سے پلٹے تو ہم دیکھیں گے کہ 17ویں صدی سے پہلے یا 8ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک مسلمانوں کے ایسے حالات تھے کہ ہر کوئی جو ان کو دیکھتا وہ یہ کہتا کہ یہ قوم اپنے وقت کے اعتبار سے 1000 سال آگے چلتی ہے. ہر کسی کے بڑے بڑے اقوال آپ اٹھا لیجئے، لوگوں کے آپ اقوال دیکھیے، یا ان کے جو ہے جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے ان کے جو ہے آپ اقوال دیکھیے، یا ان کی جو ہے کتابیں پڑھیے. یہ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ یہ قوم پر نہ سستی ہے، نہ کاہلی ہے، نہ عاجزی ہے، بلکہ یہ قوم اپنے زمانے سے 1000 سال آگے چلتی ہے. وہ قوم جو ہوا میں اڑنے کی باتیں سوچ رہی اس زمانے میں، جبکہ آپ یہ مت سوچئے کہ 1910 کے بعد یا رائٹس بردر نے جب پلین کی ایجاد کر لی یا پلین اڑنا شروع، جب مسلمانوں نے اڑنے کا سوچا، بلکہ یہ تو تب سوچتے تھے جب دنیا نے کبھی توقع یا ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں تھا کہ ہم انسان اڑ بھی سکتا ہے. تو گویا دیکھیے عاجزی، سستی، کاہلی تو دور، وہ چیزیں سوچ رہے، ان فلسفوں میں ہیں، وہ خیالات ہے، وہ سوچ ہے، اور وہ سوچ کا معیار ہے کہ وہ یہ سوچ رہے کہ کتنا آسان ہوگا یہاں سے وہاں جانے کے لیے اگر ہم اڑ سکے کاش کی. اور ایک مشہور اور معروف جو ہے سائنسداں گزرے ہیں، بہت کم لوگ بہرحال ان کا نام جانتے ہیں، ان کا نام عباس ابن فرناس ہے. تو یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے، کورڈوبا جس کو کہتے ہیں، اسپین کا یہ بہرحال مشہور اور معروف شہر ہے آج بھی. اور یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش کی انسان اڑنے لگے اور سہولت ہو جائیں گی. کتنی انسان اڑے تو دیکھیے کتنی سہولتیں ہوں گی. ایک تو سفر آسان ہو جائے گا، جلدی ہوں گا، مشکلوں کے بغیر ہوں گا، روڈ کے مینٹیننس بھی بہت مشکل ہوتے ہیں اگر اڑنے لگ جائے تو. ان کی سوچ دیکھیے کتنے اپنے زمانے سے آگے سوچ رہے ہیں. ایک مسلمان ہے ساتھ میں، ان کے دین نے ان کو عاجز نہیں کیا کسی چیز سے دنیا میں فکر اور سوچنے سے، بلکہ عملاً بھی کرتے تھے. اور ایک اونچا انہوں نے مینار بنایا تھا جو کہ آج بھی جو قرطبہ میں موجود ہے. اس مینار پہ سے وہ سوچتے تھے کہ کیسے، اور انہوں نے کئی ٹیکنیکس ڈیولپ کی، جس میں سے ایک جو چیز انہوں نے ڈیولپ کی جو آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گلائڈر. وہ پتنگ جیسا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اور اوپر سے کود جاتا ہے. تو گلائڈر کی ایجاد انہی کی ہے. اور یہ سوچتے تھے کہ اس سے ہٹ کر کچھ ایسی چیز ہو تکنیکی اعتبار سے کہ صرف اوپر سے نیچے نہ اترے ہم، بلکہ نیچے سے اوپر جانے کی بھی کوئی تکنیک. سب پرندے اڑتے ہیں. اور بہرحال انہی تجربات کے اندر وہ ایک بار گر گئے جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بہرحال ٹوٹ گئی اور اسی میں بہرحال وہ انتقال کر گئے.
تو آپ اندازہ لگائیے، بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں میں، یہ تقریباً 11ویں صدی کی بات کہہ رہا ہوں میں اسپین کی، اور انہی کے تجربات کی بنیاد پر جو تجربات کیے اور جو ڈیزائنز یہ بناتے تھے کہ کاش ایسا ہو تو ایسا ہو، انہی ڈیزائنز اور انہی تجربے کو دیکھ کر لیونارڈو ڈاونچی نے فوٹوز بنائے۔ یہ ایک اٹالین جو ہے پینٹر تھا، جو رینیسانس، جو یوروپ کے اندر جو تبدیلی آئی مادے کے اعتبار سے، جو انہوں نے چرچ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تبدیل کیا، یہ اس کے بنیادی جو ہے فنکار یا بنیادی جو ہے جن لوگوں نے تصویریں بنا کر، چونکہ میڈیا اس زمانے میں تصویریں تھی، تصویریں بنا کر انہوں نے عوام کو اکسایا کہ چھوڑو یہ سب چرچ اور یہ پیپیسی اور جو یہ چل رہا ہے، آپ کچھ سوچو، دنیا میں آگے بڑھو، وہ قوم دیکھو مسلمان کیسے آگے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے جو ہے ان کے کئی زمانے بعد، کئی 100 سال بعد ان تجربات کے بنیاد پر ڈرائنگز بنائے، جس کو دیکھ کر یورپ پورا جو ہے ہکا وکا رہ گیا، اور دنیا آج تک سوچتی ہے کہ اس کو خیال کیسے آیا، اس کو خیال نہیں آیا تھا، اس نے کسی اور کے تجربات کو دیکھ کر وہ چیزیں بنائی تھی، یاد رکھیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ مسلمان جن تجربات کو کر رہے تھے، ان تجربات کے تصاویر بنا کر لوگ یہاں قوموں میں تبدیلیاں لا رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے اس قوم کی سوچ؟ تو آپ دیکھیے ماضی میں ہمارے اسلاف، آبا و اجداد اور دیگر ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، وہ اس طرح سے سست، کاہل اور عاجز نہیں تھے۔ میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں اچھا مسلمان ہوں تو سست، کاہل اور عاجز رہنا یہ فطرت ہے میری، اس لیے کہ میں یا تو دین میں اچھا ہو سکتا ہوں یا تو دنیا میں نہیں۔ ہم دین میں بھی سب سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں اور دنیا میں بھی سب سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ شیطان نے ہم پہ وسوسہ ڈالا، یار یہ کہاں ہونے والا ہے، تم سے سستی اختیار کر لو، کہہ دو یہ کام نہیں ہوتا، اٹھا دو اس سے ہاتھ، اور یہ تمام چیزیں آپ جو ہے آج ہمارے چھوٹا طبقہ جو کسی بھی سماج کی بنیاد ہوتی ہے، لیبر فورس جس کو کہتے ہیں، یا سب سے اونچی سے اونچے طبقہ جو ایلائٹ کہلاتے ہیں کسی سماج کے، مالدار اثر رسوخ کرنے والے، علماء جس کو کہیں گے یا فضلاء جس کو کہیں گے، تمام کے تمام عاجز ہیں اور سست ہیں، اور عاجزی اور انکساری، بہرحال جو عاجزی اور سستی ان پر جو ہے چھا چکی ہے۔ تو ہم تمام کو ایک امت کے طور پر اس سے باہر نکلنا پڑیں گے، یاد رکھیے۔ اگر یہ حالت ایسی رہے، یاد رکھیے، تو بہت سنگین اس کے نتائج، بہت خطرناک اس کے ریزلٹس نکلنے والے ہیں۔ تو لہٰذا، اور آپ دیکھیے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لیں، صحابہ کی سیرت اٹھائیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو ہر بار جب بھی دنیا کا معاملہ ہے، قرآن نے کہا جلد بازی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو، فلاں چیز سے کرنے میں جلدی کرو، موت آنے سے پہلے فلاں کر لو، ہے نا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے کر لو۔ پھر جلدی کی بات ہو رہی کہ جوانی کا جو ہے صحیح استعمال کرو بڑھاپے سے پہلے، خالی وقت کا استعمال کر لو مصروفیت سے پہلے، ہے نا، زندگی کا موت سے پہلے، مال کا اس سے پہلے کہ جو ہے غریب غربت انسان پہ آ جائے، ہے نا، اور صحت کا اس سے پہلے کہ جو ہے بیماری اس پر حاوی ہو جائے۔ تو 5 سے پہلے 5 کر لو۔ تو یہاں بھی دیکھیے جلدی کی بات ہے کہ جلدی کرو اس معاملے میں، پتہ نہیں آج صحت ہے کل بیمار ہو جاؤ، آج مال لے کر چلا جا تو صدقات کر دوں، خیرات کر دوں، جسم کا فائدہ اٹھا لوں، اللہ کی راہ میں جو کوششیں کر لوں، جو کچھ ہو سکتا ہے کر لوں، اور آخر تو موت ہے، اس کے بعد جو ہے زندگی ہے، بس اس کے بعد موت نہ آ جائے، اور موت میں جانتا نہیں ہوں۔ تو گویا یہاں بھی جلد بازی کر۔ اس طرح قرآن میں کئی جگہ کہا کہ جلدی کرو جنت کی طرف، جلدی کرو نیکیوں کی طرف، ٹھیک۔ تو عاجزی اور سستی کی بات تو ہے ہی نہیں، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر معمول دیکھیں تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے، یہاں میں ذہنی اعتبار سے سستی اور کاہلی کو بھی دور چاہتا ہوں، اور جسمانی اعتبار سے بھی مومن سست اور کاہل نہیں ہوتا، تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے نیند سے، رات کی نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، جب صبح اٹھتے تو آپ سیدھے جو بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے رفتار سے، جسمانی اعتبار سے بھی سستی اور کاہلی نہیں۔ عبادت کرنے کے لیے، ایک فریضے کو عمل دینے کے لیے حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ جاتے اور اٹھ کر اپنی آنکھوں کو ملتے، گھر سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کرتے، وضو کرنے جاتے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بہرحال نماز کی کیا تعریف کرے کہ اس کی خوبصورتی، اس کا قیام، اس کے رکوع، اس کے سجود، اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز قائم کرتے، اپنی وتر پڑھتے، اس کے بعد 2 اپنی جو ہے سنتیں پڑھ کر مسجد جو ہے فجر کے لیے جاتے۔ تو یہاں بھی اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے جسمانی اعتبار سے بھی سستی سے نہیں بلکہ تیزی سے بالکل بستر سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ آپ ذرہ برابر بھی سستی کریں گے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی کہ شیطان کہتا ہے ابھی تو وقت ہے فجر کے لیے، ابھی تو وقت ہے نماز کے لیے، اور وہ تھپکیاں دیتا ہے قسم کی، اور وہ تھپکی اگر انسان ایک بار بھی لے لے، الارم لگایا اس نے فجر کا 5:30 بجے لگایا، کیونکہ آج کل نمازیں 5:45 بجے ہوتی ہے، کہیں جگہ 6 بجے بھی ہو رہی، بہرحال تو اب وہ الارم لگایا اور ذرا سستی کیا، اس نے کہا الارم بند کیا کہ ابھی تو 15 منٹ ہے، اور شیطان تھپکیاں دیتا ہے، گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سستی، کاہلی، عاجزی بالکل نہیں، سیدھا رفتار سے کھڑے ہوتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد نکل جاتے۔ تو یہی طریقہ، آنکھ صاف کرتے، آنکھ ملتے اپنی تاکہ نیند ختم ہو جائے، باہر جا کر آسمان دیکھتے، 10 آیتیں تلاوت کرتے، اس کے بعد وضو کرتے اور نماز قائم کرتے۔
تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جو ہے یہ امت دین جو ہے ہمیں جو ہے جسم جو ہے ذہنی اعتبار سے بلکہ جسمانی اعتبار سے بھی سستی اور کاہلی کی اجازت نہیں دیتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، دعا کے الفاظ یوں ہوتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل. آپ دعا کرتے اور کہتے اے اللہ مجھے عاجزی اور کاہلی، مجھے عاجزی اور کاہلی. پھر فرماتے بزدلی اور بڑھاپا اور کنجوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کہ عاجزی اور کاہلی، کہ میں عاجز نہ ہو جاؤں کسی چیز سے کرنے سے، میں کاہل نہ اور سست نہ ہو جاؤں کسی چیز سے کرنے سے. اسی طرح آپ پناہ مانگتے کہ بڑھاپے سے، بڑھاپا چونکہ بہت ساری کمزوریاں لے آتا ہے تو آپ پناہ مانگتے، بلکہ ایک دعا تو آپ یوں بھی کرتے کہ اللہ میری تمام طاقت و توانائی تو مجھے بڑھاپے کے وقت دے، باقی رکھ اس کو، تاکہ تب بھی میں خوب جو ہے زور اور شور سے جو ہے نمازیں روزے رکھ، ورنہ بڑھاپا بہت سی کمزوریاں لاتا ہے. اسی طرح آپ فرماتے کہ جو ہے کنجوسی اور جو ہے کنجوسی اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ میں کنجوس نہ ہو جاؤں، تیری راہ میں خرچ نہ کروں، اور اسی طرح بزدل نہ بن جاؤں کہ تیری راہ میں جہاد نہ کروں. ٹھیک، تو ان تمام سے آپ پناہ مانگتے ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستی اور کاہلی سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو گویا دیکھیں جب یہ دعا کی جا رہی ہے تو دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا کرے یا کوئی دعا سکھائے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور دعاؤں کی اہمیت کی امت کو تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ معلوم ہے، جو ثابت نہیں وہ بھی کرتے رہتی، جو ثابت ہے اس کی تو اہمیت پھر بڑھ گئی. اور کچھ بھی کسی نے کہہ دیا یہ دعا کرو فلاں مسئلہ ہو جائے گا، شروع ہو جاتے ہیں. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کئی مختلف الفاظ سے دعائیں ہیں، بلکہ آپ یہ دعا کبھی کبھار جو ہے دوسرے الفاظ سے آتا ہے کہ آپ رکوع دو سجدے کے بیچ میں جب بیٹھتے تب بھی یہ دعا کرتے، سستی، عاجزی اور بزدلی سے میری جو ہے اللہ کنجوسی سے حفاظت کر. نماز میں بھی کیا کرتی ہے دعا، کتنی اہم ہو رہی ہے اندازہ لگائیے. تو سستی اور کاہلی سے بچنا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے تمام کاموں کے اندر ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے. آئیے ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور محنت اور مشقت اور کسی بھی کام میں لگن، کسی بھی کام میں آگے بڑھ کر اسے کرنا، یہ مومن کا شیوا اور طرز زندگی. یاد رکھیے کہ تو سستی اور کاہلی محنت اور مشقت کا الٹ ہے. یاد رکھیے تو جب سستی اور کاہلی مذموم ہے، غلط ہے، یہ اچھی صفت نہیں بلکہ یہ اخلاق رذیلہ کہلاتی ہے، مطلب برے اخلاق ہے، تو وہیں اچھے اخلاق یہ کہ ایک مومن محنت کرنے والا ہوتا ہے. ابھی چونکہ میرا عنوان محنت مشقت نہیں، اس لیے میں اس پہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف سستی اور کاہلی اور اس کے نتیجے رکھوں گا. لیکن اس کا الٹ محنت اور مشقت ہے. تو مومن کا شیوا اور شعار اس کی پہچان ہی ہے، وہ خوب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور دل جوئی سے جو کام کرتا ہے اسے خوب جو ہے دل لگا کر کرتا ہے. اور نہ صرف دل لگا کر کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اس زبردست انداز سے محنت کرتا ہے کہ اپنے حسن کو پہنچ جاتا ہے اس کام کے اندر، اس کام کو سب سے بہترین انداز سے کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا، بلکہ اس کا حکم بھی دیا، ہر کام کو اتنا لگن سے اور محنت سے انسان کرے کہ اس کی خوبی اور حسن تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ انسان جو ہے ایک بکرا ذبح کر رہا تھا. جب وہ بکرا ذبح کر رہا تھا اس کے بعد وہ اس کی جو ہے جلد کو اس کے گوشت سے الگ کر رہا تھا، جس میں ہو یہ رہا تھا، حدیث میں الفاظ ہے، صحابہ نے دیکھا وہ جب کاٹتا تھا تو کچھ حصہ گوشت کا کٹ کر جلد کو لگ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دیکھا، کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑی حسن ہے، کسی کام کی خوبی تھوڑی ہے. حدیث میں آتا آپ خود وہاں گئے اور اس کا پیر آپ نے ہاتھ میں لیا، اس جانور کو جو الٹا لٹکا تھا، اور اس کے پیر میں ایک چیرا مارا، ایک جو ہے کٹ مارا، اور اس میں انگوٹھا ڈالا آپ نے، اور انگوٹھا ڈال کر ہاتھ کو کھینچتے ہوئے نیچے تک لائے، جس سے اس کی جلد، اس کے گوشت کو اور جلد کو الگ کرتے ہوئے گردن تک لا لی، اور کہا ایسا کرتے ہیں کسی جانور کو صاف. یہ نہیں کہ تم اتنے گندے طریقے سے کرو کہ جلد کبھی اس کے گوشت کو لگ جاتی ہے، کبھی گوشت اس کی جلد کو لگ جاتا ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ طریقہ ہے جانور کو صاف کرنے کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پرفیکٹنیس، اتنا زبردست کسی کام میں مہارت حاصل کریں کہ ایک جانور کی اگر جلد، اسے کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو دنیا میں اعتبار سے ہم سوچیں کیا ہوتا ہے، تھوڑا گوشت لگ گیا جلد سے تو پھینک دیں گے، لیکن یہ خوبی تو نہیں ہے کسی کام کی، مہارت تو نہیں ہے نا. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ شریعت پسند نہیں کرتی اس چیز کو، چاہتی ہے آپ جتنا پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ بنے. دیکھیے جانور میں جب آپ چاہتے ہیں کہ حسن ہو، اچھا ہو، کام میں خوبی ہو، تو میں سمجھتا ہوں دیگر کام میں آپ کتنا ابھارتے ہوں گے. صحابہ کو کسی فن میں اگر کوئی ہے کہ تیر اندازی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، گھڑ سواری کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تیراکی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تجارت فن ہے تو مہارت حاصل کرو، اگر کاشتکاری فن ہے، ایگریکلچر، تو اس میں مہارت حاصل کرو، خوبی تک پہنچ جاؤ اس کی. تو یہاں جانور ہے صرف ایک ادنا جس کی جلد نکالی جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو بتایا نہیں اور اس کے پیر پہ ایک مارا اور انگوٹھا ڈالا اس میں. اس طرح سے دیکھیے آپ جو ماہر خصاب ہوں گا اسی طرح سے کرتا ہے، اور گردن تک لا کے جو ہے جلد کو چھڑاتا ہے، پھر اندر ہاتھ ڈالتا ہے، پھر چھڑاتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، چھڑاتا ہے، جس سے اس کا گوشت کبھی اس کے جو جلد کو نہیں لگتا، اور بالکل آسانی سے اس کا چمڑا اور اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہے. ایسے کرتے ہیں کوئی چیز کو صاف، یہ ہے اس کا حسن، یہ ہے اس کی خوبی.
تو سستی اور کاہلی تو ظاہر سی بات ہے وہ نتیجہ ہوگا کہ انسان خراب کام کرے گا. لیکن جو انسان محنت اور مشقت کرے گا، بلکہ صرف محنت اور مشقت نہیں، اس کام میں اس کے حسن تک پہنچ جائیے آپ، اس کی خوبی تک پہنچ جائے کہ کوئی کہ ہاں یہ کام ہوتا ہے نا. اور ایسے لوگوں کو دنیا پسند کرتی، یاد رکھیے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو لوگوں نے پسند کیا، دنیا نے پسند کیا. جب وہ کسی قوم پر جاتے تو حسن کے ساتھ جنگ کرتے. جہاد بھی ان کا کوئی بےوقوفانہ نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، قتل و غارتگی نہیں ہوتی، لوگوں کی عمارتوں کو تباہ نہیں کرتے، فصلوں کو خراب نہیں کرتے، جانوروں کو قتل نہیں کرتے، بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے، بوڑھے لوگ جنگ میں نہ ان کو نہیں مارتے، کسان جو نہیں آ رہے ان کی صرف جنگ تو ان سے تھی جن سے وہ لڑنے آئے تھے اور جو ان سے لڑ رہے تھے. ایک بار جنگ ختم ہوئی تو ان کی حسن یہ تھا، ان کی خوبی یہ تھی کہ جا کر امن و امان شہر میں قائم کرتے. لوگ کہتے وہ کیا لوگ ہیں، اس سے پہلے تو جو کچھ ہوا وہ تو بہت بدترین میں برا ہوتا تھا. تو حسن تھا ان کے ہر کام کے اندر. یہاں جو حکومت کر رہے ہیں تو حکومت کے اندر ان کے جو ہے ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کے اوپر کیسی حکومت کرنا ہے، ان پہ ٹیکسز کیسے لاگو ہوں گے، ان کے معاملات کیسے طے ہوں گے، کہاں کیا. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو آمادہ کرتی ہے آپ سے محبت پہ. یاد رکھیے آج ہماری بگاڑ، ہماری سستی اور عاجزی اور کاہلی تو بہرحال لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں فلاں کام مجھ سے کرا تو آپ پوچھتے کون ہو؟ وہ فلاں صاحب، مسلم ہے غیر مسلم ہے؟ ارے یار مسلمان ہوگا تو یہ سستی کریں گا، کاہلی کریں گے، یہ کام نہیں کرنے والا برابر ہوتا ہے. نہیں ہوتا. بھلے کبھی مہینوں کے اعتبار سے ہم بدنام ہیں کام کاج کرنے میں، کبھی دنوں کے اعتبار سے بدنام ہے، اور کبھی زبان کے اعتبار سے بدنام ہے نا. رمضان ہے تو مسلمان سے توقع مت کیجیے 1 بجے سے پہلے اٹھیں گا اس لیے کہ روزے رکھ رہا ہے، ایک فریضہ ادا کر رہا ہے تو کیسے جاب کر سکتا؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں رمضان میں تو موبائل کھلتے بھی نہیں 2 بجے سے پہلے. کسی سستی اور کاہل. وہ صرف 2 گھنٹے رات جلدی اٹھ گئے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ باقی 6 گھنٹے اور سوتے رہیں گے؟ رات میں 5 گھنٹے سوئے، دن میں 6 گھنٹے 11 گھنٹے. سستی اور کاہل. تو کبھی جمعہ کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں جمعہ کے دن ہم کام کاج نہیں کرتے، جبکہ شریعت ہو صرف اذان ہونے سے لے کر نماز ہو جائے تو بس تب تک کہا کہ بند کر دو تجارت. یہ تھوڑی کہا کہ شروع سے صبح سے بند رکھو تو رات تک بند رکھو اور صبح سے سوتے رہو، فجر بھی نہیں پڑھتے جمعہ اور 1 بجے اٹھ کے غسل کر کے پھر 1:15 بجے 2:15 بجے 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے کی جماعتیں کبھی کبھار، جبکہ اثر کا وقت شروع ہو جاتا جب یہاں جمعہ ہوتی ہے. ایسے بھی معاملے جمعہ، اس لیے کہ جمعہ آپ سستی اور کاہلی کے دن ہے آج، جبکہ یہ تو عبادت کر کے بتانا تھا کہ آج تو ان کی جاگرتی ہے، آج تو جاگتے ہیں مسلمان. تو کبھی دنوں کے اعتبار سے ہم سستی اور کاہلی ہماری مشہور ہے، کبھی مہینوں کے اعتبار سے مشہور ہے، اور کبھی حالات کے اعتبار سے ہماری خود جسمانی جو معاملات ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے بالکل اس کو پسند نہیں کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں مفید کاموں کی حرص کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجزی کا مظاہرہ نہ کرو. مفید کاموں میں حرص کرو. اچھے کاموں میں حرص سمجھتے نا، حرص کرنا بولتے ہیں نا. ایک آدمی کوئی کام کرے، یا حرص کا لفظ زیادہ بچوں میں استعمال، ایک بچہ کوئی کام کرے اس کو دیکھ کر دوسرا کام کرے تو اس کو کہتے ہیں حرص یا حریص کہتے ہیں، مطلب کسی چیز کی چاہت میں اس کام کو کرنا. تو رسول اللہ فرما رہے کہ مفید کاموں میں حرص کیا کرو، مطلب اگر اچھے کام ہے تو پھر حریص بنو، وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، حرص کیا کرو. جبکہ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم برے کاموں میں، غلط کاموں میں حرص کرتے ہیں نا. دیکھو وہ خاتون کتنا فیشن کر رہی تو میں بھی اتنا فیشن کروں، حرص. کبھی ایسا ہو کہ وہ خاتون کتنا پردہ کرتی میں بھی پردہ کروں، کو خاتون کر نہیں، اس میں نہیں ہوتا ہے نا. اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دین میں اپنے سے نیچوں کو اور دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں. جبکہ معیار الٹا ہونا چاہیے. جیسا کہ اگر دنیا کا معاملہ تو ہمارا پڑوسی دیکھو کتنے کروڑ پتی، ہم غریب ہے، ہم کا ان کے برابر ہے. جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ میرا ادھر والا پڑوسی تو بیچارہ اور غریب، میں اس کو دیکھوں. تو وہاں ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اور جہاں دین میں اوپر والوں کو دیکھنا ہے وہاں نیچے والوں کو. وہ خاتون پردہ کرتی اس کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھو اتنے بڑے اللہ عالم کی بیٹی اس نے نہیں کرتی تو ہم نہیں کرے تو کیا ہوا. تو دنیا میں دین میں اپنے سے نیچوں کو دیکھتے، دنیا میں اپنے سے اوپر. جبکہ ہونا ہی چاہیے دین میں اپنے سے اوپر، دنیا میں اپنے سے نیچے. تو ہم جو سستی اختیار کر چکے، تو دنیا میں ہم کیسے حریص ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دیکھو فلاں بازار میں جا کر فلاں کپڑے خریدتے فلاں شاپ سے، ہم بھی وہاں جا خرید. کبھی یہ سوچا وہ لوگ فلاں مسجد میں جا کے فلاں نمازیں پڑھتے، جمعہ اختیار کرتے، یا عیدگاہ میں جاتے نماز کے لیے، یا فلاں وہ کرتے، یا نماز کا فلاں اہتمام ہوتا، ان کے گھر میں ذکر و اذکار ہوتا، تلاوت قرآن ہوتی، ان کے بچے فلاں. وہ نہیں دنیا میں، لیکن دیکھیں کیسا کمپٹیشن ہوتا ہے ہمارا. تو رسول اللہ فرما رہے مفید کاموں میں حرص کرو. مفید کام سب اچھے ہوتے، شریعت نے ہر اچھے کام کا حکم دیا ہمیں. مفید کاموں میں حرص کرو کہ وہ کرتا ہے میں بھی کروں گا، اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو. اللہ سے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا پڑیں گے. اللہ اس کی طاقت، سکت، توانائی، قوت، مال، دولت سب دے ہمیں اس کام کے لیے. اور فرمائے عاجزی کا مظاہرہ مت کرو. عاجزی جو ہوتی ہے نا، یار ہم کہاں کر سکتے ہیں، ہم سے کہاں ہونے والا ہے، ہم تھوڑی اس لائق. عاجزی کا مظاہرہ نہ کرو. اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت، تو یہ نہ کہے کہ اگر اس طرح کر لیتا تو ایسا ہوتا، اس طرح کر لیتا تو ویسا ہوتا. اگر کوئی مصیبت پہنچ گئی، آپ نے حرص کیا، عاجزی اختیار نہیں کی، کوئی کام کر دیا، اور کیا ہوا، نتیجتاً کو مصیبت آ گئی آپ پر، تو کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہے کہ کاش ایسا نہ کر کے ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ہے نا مصیبت. اگر یہ دواخانے نہ لے جاتے تو اللہ شاید بچ جاتے، کوئی مر گیا تو بولتے وہاں جاتے. تو سوال یہ ہے کہ اس کی قضا، اس کی موت کا وقت سمجھ لیجیے اللہ نے لکھ رکھا تھا 10 بجے فلاں جگہ،
اب آپ کیسا بولتے کہ وہاں لے جاتے تو بچ جاتا تھا؟ اگر یہ لوگ وہاں علاج کرتے تو آج وہ زندہ رہتے تھے. ایسا کیسا ہوتا؟ اللہ نے طے کر دیا مرنا، زندہ کیسا رہتے تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ علاج کر لیتے لیکن موت تو تھی لکھی ہوئی اس وقت. فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہے کہ فلاں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا، بلکہ البتہ یہ کہے کہ اللہ نے اسی طرح مقدر کیا تھا. کوئی چیز کر گزری، آپ نے کوشش کر لی، سب کچھ آپ نے اپنا لگا دیا، اس کے بعد بھی کوئی غلط ہو گیا، اس کے بعد مصیبت آ گئی، تو یہ کہے کہ اللہ نے ایسے ہی مقدر میں کیا تھا اور جو اس نے چاہا وہ ہو گیا. اور اگر کا لفظ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اگر یہ کرتا تو، اگر ایسا ہوتا تو، اگر تم آ جاتے تو، یہ سب ہے نا. اگر ڈاکٹر مل جاتا تو بچ جاتے، نہیں بچتے تھے، مرنا تھا مر گئے ہو. چاہے ڈاکٹر رہتے، 1000 ڈاکٹر رہتے، ڈاکٹروں کے بیچ رہتے، خود ڈاکٹروں کو موت آتی تو کیا ہوتا؟ علاج کر پاتے کیا؟ اپنی موت تھی تو ہونا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے. تو یہاں بھی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرص کا حکم دیا مفید کاموں میں، اور عاجزی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا. یہ عاجزی اور سستی کاہلی بہت بری چیز یاد رکھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا طبقہ اس عاجزی، سستی، کاہلی، بزدلی اور ایسے اخلاق کے اندر پھنسا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ حدیث سورہ نمبر 57 اس کی آیت نمبر 21 میں، اور فرمایا سابقوا الی المغفرۃ من ربکم وجنات ارضها کارض السماء والارض، کہ اللہ فرما رہا اور کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑو اور رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے مسابقہ کرو. وہ سابقوں کا لفظ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور بخشش کے لیے. اور ظاہر سے تو مسابقے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو وقت کا صحیح استعمال کر کے، اپنی توانائی کا صحیح استعمال کر کے صحیح وقت پہ صحیح کام کر لے. 12ویں پڑھ رہا ہے تو 12ویں کی صحیح محنت کر لے تو وہ جو مسابقے میں آئیں گا. اب 12ویں ہونے کے بعد گریجویشن کے بعد سوچو کاش میں 12ویں اچھی پڑھتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مسابقے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اس پل وہ کام صحیح ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، آگے دوڑو اور بڑھو، اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. جس کی چوڑائی جنت کی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مسابقہ کرو. اور صحابہ کی زندگی یہ بہترین مثال ہے ایک دوسرے سے حرص کرنے کی، رشک کرنے کی اور مسابقہ کرنے کی، کہ ایک دوسرے سے مغفرت اور جنت کے لیے مسابقہ کرتے. اور اس معاملے میں میں صرف ایک مثال دوں گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دو مشہور معروف شخصیتیں میں سمجھتا ہوں سب پہچانتے ہیں، ایک خلیفہ اول ایک خلیفہ ثانی دعا میں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں مقام ابوبکر صدیق کا ہے اور اس کے بعد عمر ابن خطاب کا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر اور عمر کو دیکھو. تو ظاہر سی بات یہ دونوں کا مقام ہم سب کو پتہ چلتا ہے، اور جانتے تھے یہ لوگ صحابہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، کتاب و سنت ان کا شیوا تھی اور ہر بار مسابقہ کرتے تھے. اور ایک مرتبہ کا واقعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تھا اور ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں ضرور ان سے آگے بڑھوں گا، ضرور میں ان سے آگے جاؤں گا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، غالباً جنگ تبوک کا واقعہ ہے، اعلان کیا اور یہ اعلان کیا کہ اس جنگ کے لیے کون مال دیں گا، جبکہ فصلیں پکی ہوئی تھی، مطلب پورا انویسٹمنٹ ہو چکا تھا صحابہ کا، اکثر پیسہ لگ چکا تھا، فصلیں اب کٹیں گی تو مال آئیں گے. اس کے باوجود بھی لوگ لالا کر رکھ رہے تھے. میں انتظار میں تھا، عمر ابن خطاب فرماتے اور رکا ہوا تھا پیچھے کہ ابوبکر کو پہلے لانے دیتا ہوں، اور آج جو ہے میں بازی ضرور مان لے جاؤں گا، آج میں زیادہ دوں گا، آج ان سے بازی لے جاؤں گا. اور میرا کمپٹیشن، میرا مسابقہ ان کا مسابقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھا. اور وہ کہنے لگی میں نے سوچا کہ اب میں اس سے زیادہ وہ کروں گا، اور میں گھر گیا اور تمام چیزوں کا حساب کیا اور سب آدھی آدھی لے کر آیا، آدھا مال، آدھے جانور، آدھا جو کچھ تھا میرا سرمایہ، آدھی پراپرٹی بیچ کر سب آدھا کیا، میں نے نصف نکالا اور پورا آدھا بیچ کر آیا اور لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے رکھ دیا. اور وہاں پھر میں ٹھہر گیا اور میں نے دریافت کیا کہ ابوبکر آئے ہیں؟ تو کسی نے کہا نہیں ابوبکر ابھی نہیں آئے، انتظار ہے. کہا ٹھیک. اور میں اپنے دل میں وہ کہتے سوچنے لگا دل میں، آج تو میں نے بازی مار لی ابوبکر سے، آج مار دیا ہوں گا بازی، اس لیے 50% لا لیا میں نے. 50% بہت بڑی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے. اگر کسی کو اعلان اور کو کہا 50% بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر آدمی کا 100 روپے بھی ہونا 50 دینا مشکل جاتے ہیں. سب کچھ 50% لا چکے تھے، نصف لا لیا تھا اور کھڑے تھے. مسابقہ تھا ان کا نیکیوں برائی میں، یقیناً وہ مسابقہ نہیں کرتے، دنیا میں نہیں کرتے کہ ابوبکر کا ایک گھر ہے تو میرے 2 ہو جائے، ان کے 3 ہے تو میرے 4 ہو. نہیں. اب جب لا کر کھڑے ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور لا کر رکھ دیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت زیادہ اچھے سے جانتے تھے. کہا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر، مطلب سب کچھ 100% لا لیا تھا، انہوں نے 100% لا کر ڈال دیا تھا.
اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑا، اس سے مراد یہ نہیں جس طرح سے ایسے لوگ جو خبر پرست ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا مطلب دیکھو رسول اللہ بھی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اور رسول سے مراد یہاں یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ سب کچھ لا لیا میں نے اٹھا کر، سب کچھ، اپنے بچیوں کا زیور، اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا دھن دولت تجارت سب بیچ کر آ گئے تھے، 100% لا کر ڈال دیا تھا، 100%. تو ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج بھی بہرحال ابوبکر مجھ سے آگے چلے گئے، آج ہی بازی مار لی، میں آگے نہیں بڑھ سکا ابوبکر سے. اندازہ لگا لیں. تو یہ مسابقہ تھا وہ لوگوں کا نیکی کے اندر، برائی میں نہیں، دنیا میں نہیں. اور عاجزی اور سستی تو ان کو آپ دیکھیں گے نہیں ان کی زندگی کے اندر، بلکہ ایسی زندگیاں تھیں ان کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر دور دیکھیں، دور خلافت آپ اٹھا لیں، 2.25 سال کا ہوتا ہے وہ مشکل، 2.25 سال سمجھتے ہیں نا، ٹھیک، مطلب 12 مہینے اور 9 مہینے، یہ تو مکمل جو 21 مہینے کا ان کا دور خلافت تھا. لیکن اس 21 مہینے کے دور خلافت کی فتوحات اگر آپ لگائیں گے نا حساب، جو زمینات مسلمانوں کو ملی، جو مال غنیمت جمع ہوا، جو جنگیں اس میں لڑی گئی، جتنا دنیا کا خطہ فتح کیا گیا، تو یاد رکھ لیجیے یہ رفتار دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوئی، میں سمجھتا ہوں قیامت تک ایسی فتوحات کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی. صرف 2.25 سال میں 21 مہینے کے اندر جو فتوحات آپ نے حاصل کی، ایسی فتوحات یہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی نادر کیا ہے ہی نہیں، کوئی اس سے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتا. جس علاقے پر آپ نے وہ کیا اور جتنی جنگیں آپ نے ان پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جنگ اور جدال اور جو خون کے پیاسے تھے انسانوں کے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا وہ اتنا مثالی اور ایسا نمونہ تھا کہ ایسا نمونہ نہیں مل سکتا ہے. اب آج کے دور میں لے لیجیے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امریکہ آج ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، دنیاوی اعتبار سے یقیناً بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اپنے پاس بہت بڑی فوج رکھتا ہے، جو کچھ ہے بہرحال. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ آج تک جس ملک میں گیا کبھی اپنی حکومت بھی نہیں قائم کر پایا. آپ مثالیں لے لیجیے نا، وائٹنام وار ہوا، اور امریکہ کی بہرحال پرانی فطرت ہے کہ ہر جگہ ٹانگڑ آتا ہے. وائٹنام وار ہوا، وائٹنام میں وہ پہنچا، ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، آپ کبھی اس کو اٹھا لیجیے، ایک میپ لے لیجیے، اتنا چھوٹا ملک کہ کبھی کبھار تو 3-4 ملک، وائٹنام، لاؤس، چھوٹے چھوٹے دکھتے بھی نہیں کبھی نقشے کے اندر، تھوڑا بڑا میپ رہا تو جب سمجھ میں آتا ہے کہاں تھا. اور وہاں اس نے اتنی بدترین شکست کھائی کہ دنیا آج تک جو ہے نام لیتی ہے، اور آج تک جو ہے امریکہ جو ہے اپنی انگلی دانتوں میں ہی دبائے ہوئے کہ ہوا کیسے یہ میرے ساتھ، ہوا کیسے کہ ایسا ملک جس کے اندر نہ فوج تھی، نہ قوت تھی، نہ طاقت تھی، کیسے انہوں نے ہمیں ہرا دیا. تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک. تو گویا اتنے سے ملک پہ حکومت قائم نہیں کر سکا. آپ دیکھیے انہوں نے جن خطوں پر جو ہے اپنا جو ہے تسلط کیا، جن خطوں پر یہ جو حاوی ہوئے، جن خطوں کو انہوں نے فتح کیا، آج بھی یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، آج بھی. تو اتنے سے ملک پہ حاوی ہونے سکا. رہا اس کے بعد بڑے بڑے ممالک وہ تو چھوڑ دیجیے، وہ اتنا چھوٹا کہ اس کے ناک میں اس کے جس کو کہیں گے ناک میں چھوٹا سا کیڑا جیسی اس کی مثال ہے، لیکن وہ جیسا کیڑا ناک میں جاتا ہے نا تو پورا انسان بوکھلا جاتا ہے، ویسا بوکھلا گیا تھا امریکہ. تو ایسے حالات ہوتے ہیں. تو 2.25 سال کے اندر ایسی حکومت آپ نے کی کہ اس دور سے لے کر اس زمانے سے آج تک بھی مسلمانوں کی حکومت ہے ان خطوں کے اوپر، پورا عراق کم و بیش اور پورا شام فلسطین تک یہ آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوا. تو اندازہ لگا اتنا بڑا خطہ کیسے ہو سکا. یہ عاجز نہیں تھے، یہ سست نہیں تھے، کاہل نہیں تھے، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، ان کے دن جو تجارتوں میں گزرتے تھے، ہے نا. یہ ایسے نہیں تھے کہ تجارت نہیں کر رہے، میں تو فل ٹائم لگا ہوں یہ کام کرنے، میں تو پارٹ ٹائم کرتا ہوں کچھ نہیں. ان کی پوری زندگیاں اس کے لیے لگی تھی، تمام کام اسی کے لیے ہوتے تھے، سستی اور عاجزی نہیں تھی. تو یہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہی آتے. اور اس کے بعد دیگر خلفاء راشدین کے ادوار پڑھیے آپ دیکھیے، اتنی چھوٹی چھوٹی زندگیاں، اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں، اور ایسے بڑے بڑے کارنامے جو بڑے بڑے لوگ یا بڑے بڑے بادشاہ جو ہے جنہوں نے بہت بڑے ممالک جیتے وہ بھی نہیں کر پائے. انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے، اور ان کے کارناموں کی خصوصیت یہ تھی یہ اپنے آپ میں مکمل تھے، اور یہ اپنے آپ میں جو ہمیشگی والے تھے، پرماننٹ تھے، کہ جہاں جہاں یہ پہنچے آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، اور جہاں جہاں یہ گئے آج بھی ان علاقوں کی زبان عربی ہے. آج بھی کیسا اثر ڈالا اپنا کہ چھاپ چھوڑ دی کہ اپنی زبان تک لے کر آئے. ایسا کوئی علاقہ نہیں جس پر کوئی تسلط کرے اور اس کے واپس جانے کے بعد وہ ملک اپنی زبان نہ بدلے. برٹشر انڈیا میں آئے، حکومت کی، انگلش سکھائی، لیکن مہاراج جب گئے تو واپس انڈیا آ گئی، ہندوستان میں انگلش نہیں رہی لینگویج. جہاں بھی ہو ایسے ہی ہوتا ہے، جب حکومتیں ہٹ جاتی زبان بدل جاتی، اس لیے کہ لوگ پسند نہیں کرتے. صحابہ کو لوگ کتنا پسند کرتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد زبانیں بھی اس ملک کی عربی ہو گئی. آج دنیا میں 22 عربی ممالک ہیں، جہاں گئے وہاں زبان تک لوگوں نے ان کی لے لی، اور جہاں زبان نہیں لی تو کم از کم حرف اور ہند سے تو لے لی ان کی. الف با تا سا تو انہوں نے لے لیا، یہ تو کم از کم کر پائے کہ لینگویج تو ان کی سمجھے فارسی تو فارسی ہی رہ گئی، لیکن فارسی کی لیپی تو کم از کم عربی ہو گئی. انڈونیشین جو لینگویج ہے، بھاشا، وہ جو ہے وہ تو بھاشا ویسی ہی رہی، لیکن اس کی لیپی عربی ہے، معلوم ہے. یہ الگ بات ہے. پھر انہوں نے انگلش پر ٹرانسفر. ترکی کی لیپی عربی تھی، وہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے بعد میں جو اپنی آزادی کے بعد جو ہے اس کو بدل کر جو ہے انہوں نے انگلش لیپی اختیار کر.
تو کم از کم انہوں نے کچھ نہیں تو ایسا اثر تو چھاپ تو چھوڑی کہ لیپیاں بدل دی ان کی. اتنا پسند کیا لوگوں نے ان کی زبان کو کہ زبان نہ سیکھ پائے تو لیپی لے لی ان سے اٹھا کر. تو عاجز سست نہیں تھے, یاد رکھیے. آج ہم دیکھتے ہیں تمام کے تمام عاجز اور سست ہیں کسی بھی کام کے اندر, کسی بھی معاملے کے اندر. کوئی تجارت اٹھا لیجیے, آدمی اس لیے نہیں کر پاتا کہ صبح دکان کھلتی نہیں, جبکہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے خیر کی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہ اس امت کے صبح میں برکت دے, ہے نا. اور اس برکت کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی. اور ظاہر سی بات ہے صبح کی تجارت آسان نہیں ہوتی میرے بھائی, بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی صبح کی تجارت کرتے ہیں, آپ لکھ کر لے, تھوڑی تجارت کرتے ہیں, نفع بخش کرتے ہیں, اور ایسی برکت والی جیسی کوئی انتہا نہیں. اور میں کئی بار مثالیں دیتا ہوں صبح کی تجارت کرنے والوں کی, دودھ والوں کی آپ مثال لیجیے. صبح کی تجارت کرتے ہیں, کیسی برکت ہے. ایک بھینس مشکل سے 10 لیٹر دیتی ہوں گی, لیکن آپ دیکھیے گھر بنگلہ بھینسوں پہ بھینسیں بنتے جا رہی, معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ بولتے ہیں یار کیسی برکت ہے, آپ کو اتنا کر کے بھی نہیں اتنا ہوتا. اس کی صبح ہے, اس کی صبح میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس امت کی صبح میں برکت دے. آپ وہ لوگوں کو اٹھا لیجیے جو باغبانی کرتے ہیں, فروٹ کا بزنس کرتے ہیں, سبزی کرتے ہیں, جو سبزیاں صبح آ جانا ہے مارکیٹ میں فجر سے پہلے, جو سیل ہونا, تو ظاہر سی بات ہے تہجد سے شروع ہوتی ہے تجارت. آپ دیکھیے ان کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں, ان کی اولاد میں برکتیں دیکھیے, ان کی مال میں برکتیں دیکھیے. اسی طرح وہ لوگوں کو لے لیجیے صبح کی تجارت جو بھی ہو, چاہے وہ گوشت والے ہوں, قریش برادری, صبح کی تجارتیں کم ہیں نفع, لیکن فائدہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے. یا جتنے لوگ صبح کی تجارت کرتے ہیں ان کے فائدے آپ دیکھیے. اس لیے کہ صبح اٹھنا سستی اور کاہلی کے الٹ ہوتا ہے پورا. آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری تجارت 12 بجے تو میں دکان پر پہنچتا ہوں, 10 بجے آفس کا ٹائم ہے, تو 10:30 11 بجے سے پہلے میری کبھی انٹری ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ میرا شیوا پہچان, اس لیے کہ مسلمان ہوں نا, اتنے جلدی کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو یہ تو معاملہ ہمارا سستی کاہلی راجزی کا, تو اس پہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. عزائم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, میں یہ کروں اللہ, کچھ بھی نہیں کر پاتے. اگر آپ نے سستی کاہلی ہے آپ سو جائیے, آپ کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو صبح سے ہماری تجارتیں ہو, صبح سے ہمارے معاملے ہو, صبح ہماری تمام چیزیں ہو. لیکن اب ایک امت کا مزاج ہے صبح نہیں اٹھنے کا. لیکن اس کے برعکس دوسرے قوموں نے سستی کاہلی عاجزی کو اپنے نفس سے ہٹا لیا. یاد رکھیے صبح 3 بجے اور 4 بجے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں آپ کے علاقے میں اگر غیر مسلم ہوتے ہوں گے تو ان کی عورتیں باہر نکل کے رنگولی ڈالتی ہیں. آپ فجر سے پہلے ان کی رنگولی کمپلیٹ بنی ہوئی, پانی کی مشین لگی ہوئی, اور اخبار تقریباً آدھا پڑ چکا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے لنگی بیٹھا رہتا باہر, اور وہ دنیا اب جان چکا, اور اب بس اس کو اب 7 بجے کھانا وہ کھائیں گا, اور 8 بجے سے اپنی تجارت, اپنے کام کاج, اپنے بزنس, اپنے آفس کے لیے نکل گیا. شام اس کی جلدی ہو جاتی ہے, اس شام میں آیا تجارت سے گھر بار بیٹھا, بچوں کو ہوم ورک کرایا, بات چیت کی, اور اس کے سو گیا. صبح اس کی پھر خیر و برکت, صبح میں برکت. اس لیے کہ سستی اور عاجزی کے خلاف ہے صبح اٹھنا, محنت اور مشقت کی علامت ہے صبح اٹھنا. تو ہم دیکھتے ہیں تجارتیں ہماری ڈوبتے جا رہی ہیں, اس لیے کہ ہم نے تجارتوں کو کتاب و سنت سے ہٹ کر بنا, اور سستی کاہلی ہمارے اوپر جو ہے سوار ہے. حتیٰ کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں کہ ظہر کے اندر فریش ہوتے ہیں, اگر اٹھ بھی جاتے ہیں 10 بجے تو آتے ہیں, لیکن ظہر کے وضو میں فریشنس آتی ہے اور لگتا ہے کہ اب اٹھا ہوا, ورنہ ان کے چہروں سے پہچانیں گے اب بھی اٹھ کر آیا ہوا نہیں. سستی اور کاہلی. ایسا نہیں کہ رات بھر انسان نے پہاڑ توڑے, محنت کی تو صبح اس کی نہیں ہوئی, لیکن بس ایک معاملہ اور ایک مزاج ہمارا بن چکا ہے. اللہ رب العزت, اس کے دین, اس کے شریعت, اس کے نبی کو یہ مزاج نہ کبھی پسند تھا نہ کبھی رہنے والا ہے, بلکہ یہ صبح اٹھنے والے, محنت کرنے والے, مشقت کرنے والے, اور ایسی محنت اور مشقتیں جبکہ کھانے پینے کو بھی نہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بہت اچھی حالت میں, جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی محنت اور مشقت میں لگے تھے, سستی اور کاہلی نہیں تھی. کسی نے بھی جنگ خندق کی وقت یہ نہیں کہا کہ اب بہت مشکل ہے اللہ کے رسول, ایک تو کھانا نہیں. واقعات آپ جانتے ہیں, ایک صحابی رسول ایک مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جنگ خندق جو ہوئی اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے ایک آئیڈیا دیا اللہ کے رسول کو, ایک مشورہ دیا اللہ کے رسول, ہم کیا کرتے ہیں مدینے کے اطراف میں خندق کھود دیتے, اتنی بڑی خندق کی گھوڑا بھی کود نہ سکے, آدمی بھی آ نہ سکے سیدھا کود کے, اور یہ ہم فارس میں ایسی کرتے ہیں تاکہ دشمن سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کی تجویز کو پسند کیا اور کہا خندق ہم کھودیں گے. اب جب خندق کھودنے کی بات ہوئی تو رئیس المنافق عبداللہ بن عبید اس نے کہا یہ کیا آپ نیا لایا, خندق کھودنا یہ کرنا یہ کام. لیکن صحابہ عاجز نہیں تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. اب عاجز نہیں کی صحیح بات ہے نا, مدینہ کو خندق سے گھیرنا, اگر مدینہ آدھا کلومیٹر کا بھی شہر ہے تو آدھا کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر ہوتا ہے نا, تو خندق کھودنا بولے تو ظاہر سی بات ہے. اور جو لوگ عمرے کو گئے ہوں گے, حج کو گئے ہوں گے, تو آج ہی مسجد نبوی رسول اللہ کا جو ہے گھر, وہاں آپ کہاں رہتے تھے, اور اس سے وہ خندق کی جو کھودی گئی تھی وہاں گورنمنٹ نے سڑک بنا دی. ویسے ابھی سڑکیں ہیں اس پہ کنسٹرکشن نہیں آئی, تو وہ گاڑیاں لے جا کے لوگ سفر کراتے, یہ خندق کھودی گئی تھی, پورا سفر کراتے. جتنی خندق تھی آج روڈ بنی ہوئی اس پہ, تاکہ علامت کے لیے کہ اتنی خندق. وہ خندق کم از کم 6-7 کلومیٹر کی ہوتی, پھر بھی سب سے چھوٹا بھی دائرہ بنا دی. اب وہ خندق کھودنا ظاہر سی بات اتنی بڑی کھودنا, اس میں سے مٹی نکالنا کہ گھوڑا نہ اس سے کتنا محنت. تو رئیس المنافق عبداللہ بن ابی نے کہا یہ کیا ہے, کہ تو سست اور کاہل عاجز ہوتے ہیں نا منافق, اللہ نے گواہی دی کہ یہ تو عبادت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے, تو رہا معاملہ دوسری چیزوں کے لیے. تو وہ پریشان ہو گیا. رسول اللہ کے صحابہ جو تھے انہوں نے کہا بالکل ہم تو لبیک تیار ہیں,
ایک صحابی آئے اس دوران جبکہ ان کے پاس دنیا میں اعتبار سے کوئی سہولت نہیں، کھودنے کے ہتھیار اور اوزار نہیں، من پتھروں سے کھود رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آ کر کا اللہ کے رسول بھوک سے بہت برا حال ہے اور میں نے 2 پتھر باندھ رکھے تو اس کا کیا معنی ہے؟ جب پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو آتے آواز کرتی ہے، کھینچتی ہے، تو اس کھینچاؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کو پریشر اگر ڈالے بیلٹ کو ٹائٹ کر لے تو پھر بھوک نہیں لگتی آپ کو. تو صحابی نے پتھر رکھے اور اس کو کپڑے سے باندھ لیا اچھی طاقت سے تاکہ پیٹ دباؤ ہے تو آتے کیا ہوتی پھر وہ بھوک کی شدت محسوس نہیں ہونے دیتی. تو کہا 2 پتھر باندھے ہوئے میں نے، مطلب کھانے کو نہیں ہے اور اتنے کمزور ہو چکے ہم کہ 2 پتھر باندھا اور صرف بھوک کو مٹانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اور کہا صرف یہ نہیں دکھاؤ بلکہ بتانے کے لیے کہ میں بھی دیکھو اس حالت میں ہوں لیکن میں بھی عاجز نہیں آ رہا ہوں بلکہ کام کر رہا ہوں. کہا میں نے 3 باندھے رکھے، آپ نے اٹھائے تو آپ کے 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، ایک ادھر ایک بیچ میں اور ایک سائڈ میں، 3 پتھر. مطلب بھوک کی شدت، پیٹ اندر ہوتا ہے آدمی دبلا ہوتے جاتا ہے. 3 میں نے باندھ رکھی، اب تم مجھے 2 کا کیا بتا رہے ہو؟ عاجز مت ہو، کام کرتے رہو. اور جب صحابہ کام کر رہے تھے اور ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک پتھر آ گیا، جب وہ مارنے لگے تو چنگاریاں نکلتی پتھر میں، ظاہر سے جب اس میں جا کر لوہا لگ رہا تھا اور بہت سخت پتھر آ گیا، جب وہ چنگاریاں نکلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں خیسر اور خسرا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. جب وہ چنگاریاں نکلتی تھی اب صحابہ کو محنت کرنا پڑی، ظاہر سے اس کا پھل کیا ملے گا انہیں؟ تو رسول اللہ نے دنیاوی بشارتیں بھی دے دی کہ تم کو خوش ہو جاؤ، خیسر اور خسرا کی حکومتیں تمہاری زندگی میں اللہ تم کو دے گا، تم دیکھو گے اس کو. تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافق جو وہاں تھا بہرحال ایک دم تو بھاگ نہیں سکتا تھا وہاں کچھ نہ کچھ کر رہا تھا. کہا یہ دیکھو اس نبی کی باتیں، یہاں بھوک سے پریشان 3 پتھر باندھا اور خوشخبریاں دیتا خیسر و خسرا کی فلاں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عاجز نہیں تھے اس کی باتیں سن کر کہ صحیح بول رہا ہے یار، یہاں تو کھانے کے جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہاں مدینہ اتنا سا شہر ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کی حفاظت مشکل جاری ہے اور یہاں بشارتیں مل رہی خیسر و خسرا. عاجز نہیں تھے، سست اور کاہل نہیں تھے، وہ جانتے تھے ان کی نبی کی بات ہے تو یہاں پر سچ اور وہ کام کرے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مادہ ہونا چاہیے ہمیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جستجو ہونا چاہیے، یاد رکھ. اور یہ صرف دین میں نہیں، دنیا میں بھی یہ جستجو شریعت نہیں چاہتی. کہاں ہم کو یہ کہا کہ دنیا میں مت کرو، خالی دین کے لیے کرو. دونوں جگہ وہی، نہ عاجز ہو، نہ سستی کرے، نہ ہم جو بزدلی اختیار کرے، نہ ہم کنجوسی کرے، بلکہ اخلاق کو چھوڑ کر ہمارے اندر اپنے اندر ہم جو ہے اچھے اخلاق پیدا کرے. اسی طرح اللہ رب العزت جو بھی اچھے کام کریں گا اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان عاجز نہیں ہوگا اور اچھے کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، چاہے پھر وہ کام میں مکمل نہ کر پاؤں، شروعات تو کروں، اس کی کوشش تو کروں. اور اللہ رب العزت کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وما يفعلون من خير فلن يكفروا، کہ جو بھی تم کام کرو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گا، اس کو تم سے ہٹانا دیں گا، بلکہ اس کا ہمیں اچھا بدلہ ملنے والا ہے. تو ہم عاجزی اور سستی سے ہم مسلمان باہر نکلیں، ہر قسم کی عاجزی سستی. اور دیکھیے پھر اللہ کے پاس کیسے بدلے ہمارے اس دنیا میں محنت کرنے کے. اور جو کچھ محنت ہم کرتے ہیں جس کا مقصد خالص دین ہوتا ہے، حلال روزی کمانا، یہ دین ہے. تعلیم حاصل کرنا تاکہ ایک اچھا انسان بنوں، یہ دین ہے، تاکہ وہ ذریعہ بنے حلال روزی کا، یہ دین ہے. تعلیم حاصل کروں تاکہ کائنات کا علم حاصل ہو، تاکہ اپنے رب کی معرفت ہو، یہ بھی دین ہے. محنت مشقت انسان جو بھی کرے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا خریدنا بیچنا، سب دین ہے، یاد رکھیے. اور سب کے اندر میں سستی کاہلی عاجزی سے دور ہوں. اور محنت تو کرو، اور محنت کرنے والوں کے نتیجے کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے خطبت باندھ دی، مدینہ میں جب یہ آئے تو مدینہ کا ایک انصار ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کا ایک جو ہے ملا دیتے اور دونوں میں بھائی چارہ قائم کرتے اور دونوں آدھا آدھا بانٹ لیتے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب پہنچے اور رسول اللہ نے ان کے ساتھ تعلق بھی وہی کیا، تو انہوں نے اپنے بھائی سے، جو انصاری جو ان کا بھائی تھا، دینی بھائی جس کو کہیں گے، دینی اعتبار سے آدھا آدھا کیا گیا تھا، اخوت تھی، کہا کہ دیکھو، اس نے کہا کہ یہ میرا مال و دولت ہے، اس میں سے آدھا لے لو. کہا دیکھو مجھے اس کی ضرورت نہیں، صرف مجھے بازار کا پتہ بتا دو تم، بازار بس مجھے نہیں چاہیے. مطلب دینے والا راضی تھا رسول اللہ کے حکم پر، لیکن لینے والے کی بھی غیرت تھی، وہ لینا نہیں چاہتا تھا. کہا نہیں مجھے بازار کا پتہ بتا دو. اس لیے کہ یہ عاجز نہیں تھے، یہ کسی پر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، گداگیری بھیک منگی کسی سے مانگنا بالکل پسند نہیں تھا. حتیٰ کی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر صحابی جب بوڑھے ہو گئے تھے، ہاتھ سے لکڑی گر جاتی تو یہ بھی کسی کو اٹھا کر نہیں دو بولتے تھے، خود اٹھاتے تھے. اس لیے کہ اللہ قیامت دن سوال نہ کرنے کھڑے ہو جائیے کہ میں سے لکڑی اٹھوایا تھا، خود اٹھاتے تھے. اتنی محنت کش تھے، عاجز نہیں تھے کسی کام سے. تو کہا کہ میرے بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے، تم مجھے بازار کا پتہ بتا دو، بس بزنس بتا دو کہاں ہوتا. وہ صحابی نے بتا دیا بازار ادھر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ شام جب واپس آئے تو اتنا کما چکے تھے کہ کھجور اور پنیر، مطلب اپنا رات کا کھانا لا لیے تھے بنا کر. دوپہر کا بھی کھا لیے ہوں گے وہاں، ظاہر سے آتے. شام میں جب آئے تو آج دن بھر کا کھانا ہو چکا تھا، پنیر اور کھجور ساتھ میں لے کر آئے. کل کا کل دیکھا جائے.
تو آپ دیکھ رہے عاجز نہیں تھے کہ صحیح بات ہے میں مکے کا مالدار، عبد الرحمن ابن عوف مکے کا مالدار انسان ہوا، میں مکے میں مالدار تھا، اب وہ اتنے کروڑپتی درجے تک پہنچتے کتنا ٹائم لگے گا، پھر صفر سے کہاں شروع کروں، چلو اچھا انصاری پہ دے دیے، پورا وزن ڈال دو اس کے اوپر، اب لے لو اس کا آدھا کھیت، لے لو اس کا آدھا یہ، اس کو بول دو سب بٹوارا کرو. نہیں، عاجز نہیں تھے، ابھی سے شروع، اس لیے کہ اب جو حالات ہیں یہیں سے شروع کرنا ہے. عاجز نہیں تھے، یاد رکھیے یہی ان کی صفت. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے اگر اسلامی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ دیکھیں تو یہ دنیا کی تاریخ میں ایک سب سے واحد ایسی شخصیت ہے جو سب سے کامیاب ملٹری جنرل کہلائیں گے، سب سے کامیاب ملٹری جنرل. بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جو ملٹری اسٹریٹجیز جو اپنائی گئی تھی، بالخصوص جرمنیوں نے جو اپنائی تھی، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تھی. بلکہ ان کا جو جنرل میجر جنرل تھا جرمنی کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے لیے نمونہ اور مثال اپنی جنگوں میں میرا استاد خالد بن ولید ہے. تو آپ دیکھیے، لیکن یہ بھی عاجز نہیں تھے، یہی ان کی خصوصیت تھی. دنیا میں عاجز نہیں تھے کسی چیز سے، کہ خلیفہ کا حکم آیا کہ بھائی یہاں سے وہاں چلا جاؤ، عاجز نہیں کہ اب اتنی دور کیسے جانا، خلیفہ کا حکم آیا چلو یہاں سے. حتیٰ کہ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار عراق میں جنگ کر رہے تھے. عراق اب میپ میں دیکھ لیجئے کہاں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے 4 ٹکڑیاں، 4 بٹالین، 4 جو ہے فوجیں شام میں بھیجی ہے مختلف مقامات پر. یہ چاروں کو حکم دیا ہے کہ اب ایک جگہ جمع ہو جائے، اس لیے کہ ہرقیل نے جو ہے اپنی پوری فوجوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس کا ارادہ ہے ایک ایک کر کے چاروں کو جو ڈیل کروں، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ہم سے لڑیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا میں نے حکم دیا ہے چاروں فوجوں کو ایک جگہ آنے کا، تاکہ پھر تم بھی ایک ساتھ حملہ کرو، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے. لہٰذا آدھی فوج کو تم جو ہے مسنہ بن حریث رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، آدھی فوج لے کر فوراً نکلو اور شام پہنچ جاؤ. اب عراق سے نکل کے سفر کرنا اور شام میں جانا، اب ظاہر سی بات ہے اگر نیچے سے جائیں گے تو بہت وقت لگے گا، اوپر سے جانا ہے، اوپر سے جائیں گے تو وہ رومی علاقہ تھا یاد رکھیے، اور وہاں ان کی سرحدوں پر ان کی فوجیں تھی. فارس تو ہار چکا تھا مسلمان سے، اوپر کا حصہ پورا وہ نارتھ ان کا ہاتھ سے جا چکا تھا، شمال ان کا جا چکا تھا، لیکن اب رومی تھوڑی داخل ہونے دیں گے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایک شخص سے جو راستہ بتانے ماہر تھا، جو دن کا راستہ بتاتا تھا اور ایک رات کا راستہ بتانے والا، چونکہ راستہ بتانے والے بڑے اہم ہوتے تھے. پوچھا کہ میں کیا کروں اس معاملے میں، کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ میں رومیوں سے میرا کہیں پالا نہ پڑے، اس لیے کہ میں فوج سے جا کے ملنا چاہ رہا ہوں. یہیں جھگڑا جنگ ہو جائیں گا تو فوجی مارے جائیں گے، رسد کم، لیکن ہم کو پہنچنا وہاں، تو میں چاہتا ہوں وہاں جا کر ہم لڑے. تو کیسے ہم سرحد سے نکلے؟ کہا ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم نکل سکتے، لیکن یہ راستہ اتنا چھوٹا ہے اے خالد کہ اس سے اگر کوئی شیر بھی گزر جائے جنگل کا تو وہ بھی ڈرے گا، اس لیے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ پتھر گرتے ہیں، وادی بہت چھوٹی ہے. تو کہا چھوٹا ہو بڑا ہو مجھے نہیں پتا، میں عاجز نہیں ہوں اس کام سے، ہم اسی راستے سے جائیں گے. تو کہا امیر جو ہے خالد بن ولید بہت مشکل ہے، یہ بات آپ جان لو. کہا کیا تم لوگ تیار ہو؟ امیر مومنین کا حکم، ابوبکر صدیق کا حکم ہے، چلنے کو تیار ہو؟ فوج نے کہا آپ جہاں چلے ہم وہاں چلنے کو تیار. عاجز نہیں تھے کوئی، یہ نہیں کہا کہ ہم پہلے یہاں جنگ لڑ کے پریشان عراق میں، اب تم بول رہے شام جاؤ، وہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے، اور آپ پوری فوج کو لے کر اسی راستے سے بنا رومیوں کو خبر لگے 5 دن میں سفر کر کے جو ہے شام پہنچے. بہت لمبا سفر ہے یاد رکھیں، اور فوج کے ساتھ چلنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. گھڑ سوار ہے تو پیدل آدمی ہے تو اونٹ ہے تو مختلف مشینیں ہیں، گاڑیاں جو دھکا دے کے لے جائی جا رہی ہے، رسد ہے، کھانا پینا ہے. اندازہ لگائیے آپ کیسی پلاننگ رہے گی. عاجز نہیں تھے وہ، یہ کام سے نکل گئے اور سلامتی کے ساتھ پورے جتنے بھی جو ہے ساتھ میں جو ہے سپاہی تھے بالکل ہٹے کٹے، اس لیے کہ جنگ میں صحت بڑی اہم ہوتی ہے. ہٹے کٹے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے خوب، اور وہ ایسا نہیں ظاہر چاہتے. ہٹے کٹے سے مراد قوت اور توانائی کے ساتھ، ٹھیک. ورنہ صحت کا معنی یہ نہیں کہ انسان کا پیٹ بڑا ہو، بلکہ صحت یہ ہو کہ انسان کا سینہ باہر اور پیٹ اندر ہو، ٹھیک ہے، جب وہ کھڑا ہو صفوں کے اندر، ٹھیک. تو وہ پہنچ گئے باہر اور پھر انہوں نے جنگ بھی لڑی. تو عاجز نہیں تھے، دیکھیے عاجز نہیں تھے، سستی نہیں تھی، کاہلی نہیں تھی کہ ہم اتنی دور کیسے جائیں گے. کرنا اللہ کے لیے، آج اللہ دینے والا ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، کوشش میرے ہاتھ میں، کر گزرو. تو صحابہ کی زندگی میں ایسے بے شمار نمونے ہیں کہ کبھی سستی کاہلی اختیار نہیں کی کسی کو امتحان. لیکن آج بہرحال ہم دیکھتے ہیں ہر چیز ہماری سستی اور کاہلی ہے. اب یہ چھوڑ دیجیے دنیا میں یہ لوگوں نے کیا کیا، فتوحات کیسی ہوئی، تجربات کیسے ہوئے، انکشافات کیسے ہوئے، ڈسکوریز، انوینشنز، بڑے بڑے اسفار، وہ میں اب نہیں گنواتا ہوں. میں اب چھوٹی چھوٹی مثال لیتا ہوں سستی اور کاہلی کی. ہم اللہ کی فرائض کے اندر سستی اور کاہلی کرتے ہیں. سبحان اللہ. نمازوں میں کیا حال ہے دیکھیے کہ اگر کہیں 1 بجے جماعت ہے 1:15 کی پڑھیں گے، اور 1:15 بجے ہے 1:30 کی پڑھیں گے، اور 1:30 بجے ہے 1:45 دیکھیں گے، 1:45 ہو گئے 2 کی دیکھیں گے، 2 ہو گئے 2:15 دیکھیں گے، 2:15 ہو گئے بھائی چلو ابھی جائیں گے نا نماز. ارے اب وہاں جاتے جماعت نہیں ملیں گے، دیکھیں پھر اب گھر میں پڑھ لیں گے، اور گھر میں، اور آپ جانتے ہو اثر کا وقت آ گیا، آپ دیکھیں گے بعد میں. اندازہ لگائیے وہ چھوڑی سستی اور کاہلی صحابہ کی جو دنیا میں نہیں تھی، اور اسلاف کی جو دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے. یہاں فرض عبادت میں سستی اور کاہلی دیکھی. اللہ نے مال دے دیا، حج فرض ہو گیا مجھ پر، لیکن حج نہیں کرتا ہے. فرض عبادتوں میں سستی اور کاہلی. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں،
اور یہاں فرض عبادتوں میں ہم غائب، یا پڑھتے بھی ہے تو بالکل آخری جماعت، آخری، یا سورج ڈوب رہا ہے تو جب اثر ہو رہی ہے، یا جو ہے بالکل اب ظہر کا وقت ختم ہے تو بغیر جماعت کے جو ہے کہیں بس جا کے تھڑپڑ کر کے کیسے بھی سجدے کرے اور جو نماز پڑھ کے آ گئی، ہر چیز میں سستی اور کاہلی۔ سبحان اللہ، یہاں تو صحابہ، اسلاف، تابعین، تبع تابعین کے واقعات ایسے ہیں کہ سستی اور کاہلی تو ان کو دیکھ کر صرف توقع کرتی ہوں کبھی ان کو میں لگ جاؤں یا ان کے نزدیک پہنچ جاؤں۔ کیسے کیسے واقعات سفر، کیسے کیسے حالات۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو ہے ایک حدیث کی تلاش کے اندر کسی نے کہا کہ شام میں جو ہے مصر میں ایک شخص اس کا ایک حدیث ہے، تو آپ بخارا سے نکلے جو کہ رشیا، سمرقند جو ہے بخارا، یہ جو ہے ترکی جو ہے قزاقستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے نکل کر آپ کہاں گئے؟ مصر گئے۔ یہ کوئی آج کا دور نہیں ہے کہ وہاں پہنچے ہوں گے ایمبیسی میں جا کر ٹھپا لگایا ہوں گا کہ بس ٹائم لگاؤ پہنچ جاؤ مصر، وہاں سے فلائٹ پکڑی ہوں گی، مصر اتریں گے، مصر سے جو ہے گاڑی پہلے سے بک ہوں گی، ٹریول کر کے گئے ہوں گے، وہاں کی حدیث لاؤ تمہارے پاس دو۔ یہ سفر پیدل ہوا ہوگا، یہ سفر جہاز سے ہوا ہوگا، یہ پانی کے جہاز سے، یہ سفر جو ہے جانوروں پہ ہوا ہوگا، اتنی مشقت اٹھا کر کئی مہینے گزرے ہوں گے۔ کئی ممالک، قزاقستان بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں سے نکل کر مصر آنا کئی ممالک کا سفر ہے، آج کے اعتبار سے بھی سفر محال اور مشکل ہے۔ اتنا طے کر کے آپ آئے اور بہرحال اس حدیث کی تلاش میں آپ اندازہ لگائیے کیسے سستی اور کاہلی سے اوپر ہو کے محنت اور مشقت والے لوگ تھے۔ سستی اور کاہلی ان کے پاس نہیں پھٹت۔ تو جب حدیث رسول کو جمع کرنے میں یہ محنت تھی تو عبادتوں میں کیا حال رہا ہوگا، کیا لگن رہتی ہوگی، تو اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے لوگوں کا۔ جب صحابہ کا دنیا میں یہ محنت اور مشقت ہے تو نمازوں کا کیا حال ہوگا، آپ اندازہ ہی لگا سکتے۔ اور ہرقیل نے جب اس کی فوج جنگ یرمک میں ہاری، بڑا اچھا یہ واقعہ تھا جنگ یرمک اور جنگ قادسیہ، یہ دو ایسی جنگیں ہیں جو دنیا کی عظیم جنگوں میں شامل ہے، یاد رکھیے۔ ایک زمانہ تک لوگوں نے دبانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ آج انٹرنیٹ پہ جائیے خالی جنگ یرمک یا قادسیہ ڈالیے، آج آپ کو ویکیپیڈیا اور دیگر بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا میں اس کی تفصیلات آج مل جائیں گی۔ اب دنیا مجبور ہے اس چیز کو اقرار کرنے میں۔ تو جنگ یرمک جو ہوئی یہ بہت جو ہے ایک جس کو کہیں گے یہ دنیا کی تاریخ میں بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ ہرقیل جو ہے اپنے طرف سے 2,40,000 لوگ لایا تھا لڑنے کے لیے، یہ سب فوجی تھے، یہ سب کے سب جو ہے فوجی تھے، اور اس کے مقابلے مسلمانوں کی فوج بمشکل 40-45 ہزار جو ہے صحابہ پر مشتمل تھی۔ جب یہ جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر 3,000 جو ہے مسلمان مارے گئے، جس میں سے بہت جلیل القدر کچھ صحابہ بھی تھے 5 سے 6 جو اس جنگ کے اندر 3,000، لیکن 1,20,000 جو ہے ہرقیل کی فوج ماری گئی۔ جب اس کو یہ خبر ملی اتنی بڑی شکست کی تو اس نے جمع کیا اور پوچھا کیا وجہ تھی ہمارے شکست کی، بتاؤ۔ امام طبری نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، تو کسی نے تو ہمت نہیں کی ہرقیل کے سامنے بات کرنے کی، اور اس نے یہ بھی کہا میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا اس نبی سے اور اس کے ماننے والوں سے جھگڑا نہ کرے تو اچھا ہے، ایک عہد نامہ لے لیتے ہیں، ان سے امن کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لوگوں نے مانا تھا۔ ہرقیل خائل تھا رسول اللہ کا، اس نے جب خط پڑھا تو یہ سمجھ گیا، بلکہ خط پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس شخص کی بات نہیں مانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو یاد رکھو جس زمین پر آج ہمیں یہ زمین ہم سے بہت جلدی چھین لی جائے گی۔ بلکہ ایک روایت میں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ نجومی بھی تھا، اس نے ایک بار ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ زمین ہم سے بہت جلدی جانے والی ہے۔ شام میں تھا جب اس کا دارالخلافہ بصرہ شام میں تھا، تو کہا یہ بہت جلدی جانے والی، تو لوگوں نے کہا کیوں، کوئی جنگ لڑنے والا ہے؟ تو کہا کچھ لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ ہم سے جنگ لڑیں گے اور ہم کو اس زمین سے ہٹا دیں گے۔ تو کہا یہودی، اگر آپ حکم دے تو 2 منٹ کا کام ہے جا کر پوروں کو ختم کر دے القدس کے اندر۔ یہودی اس زمانے میں فلسطین القدس میں 2 منٹ کا کام ہے سب کو ختم کر دیتے۔ کہا نہیں، یہ یہودی نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ختنہ کراتے۔ اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصد خط لے کر آیا۔ جب خط لے کر پہنچا تو ہرقیل نے پوچھا کیا تم لوگ ختنہ کراتے ہو؟ تو صحابی نے کہا ہم ختنہ کراتے، تو کہا یہ لوگ ہیں وہ لوگ نہیں، یہودی نہیں، یہودی بھی ختنہ کراتے تھے، بنی اسماعیل بھی ختنہ کراتی لیکن اس کو علم نہیں تھا اس چیز کا، تو کہا وہ نہیں، یہ لوگ ہیں اس سے مراد۔ اور اس نے جب یہ جنگ ہارے تو کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس نبی سے جو ہم معاہدہ کر لیتے ہیں امن کا، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا نا اس چیز پر، اٹھا ہوا نتیجہ کیا ہوا جو ہم ہارے، کیا وجہ تھی ہماری ہار کی؟ تو ایک بوڑھا شخص جو ہے امام طبری لکھتے ہیں اس میں سے نکل کر آیا جو اچھا مقام رکھتا تھا، لیکن اس کی بزرگیت ہی ایک وجہ تھی جس وجہ سے اس کی جان بھی بچ گئی بعد میں۔ وہ آیا اور کہا دوسرے تو کچھ کہیں گے نہیں، سچ بولنے سے منہ بند رکھی، میں کہتا ہوں بس ایک وجہ تھی ان کے ہار، ہماری ہار اور ان کی جیت کی، کہ وہ اپنے رب کو یاد کرنے والے تھے، ہم اپنے رب کو چھوڑ بیٹھے اور راتوں میں ذکر کرتے، بڑا تفصیل اس نے بیورا کیا، وہ راتوں میں جاگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں گھوڑے پر سوار ہے تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ مطلب محنت مشقت دیکھیے رہا، جہاں دنیاوی کام کرے جہاد، وہاں راتوں میں رب کو بھی خوش کرے۔ سست آدمی کر سکتا ہے کہ راتوں کی نماز بھی پڑھ رہا دن میں جہاد بھی کر رہا، کہاں سے کریں گے؟ تو کہا وہ راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں گھوڑوں پر سوار ہے تب بھی اللہ کا ذکر چالو ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب کو تھامے ہوئے ہے اور ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے۔ ہرقیل نے کہا تو نے سچ کہا یہ بات، اور تیرے علاوہ کوئی کہتا تو اس کو سزا دیتا ہوں، تیری عمر تقاضا ہے میرے، تو نے سچ کہا، تیرا کنکلوژن جو تھا تیری عمر کے اعتبار سے بالکل درست تھا
کہ انہوں نے اپنے رب کو پکڑ لیا، ہم نے چھوڑ دیا. لیکن یہاں دیکھیے صحابہ کی محنت اور مشقت، عاجز نہیں تھی وہ کام سے، محنت اور مشقت ان کی. ہم دیکھیے فرائض نمازوں میں ہماری سستیاں اگر دیکھ لیں تو بس میرے کو ضرورت نہیں ہے، باقی زکوٰۃ دینے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، حج کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں، اور باقی تمام نفلی عبادتوں کا کیا ہو سکتا ہے. یہ فرائض میں ہماری سستیاں ہیں. فجر کی نماز کی سستی تو اس حد تک ہے کہ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر مسلمان فجر میں اٹھ جائے تو میں تب سمجھوں گا یہ امت جاگ گئی. اگر مسلمان فجر میں اٹھ جائے نا، جیسے جمعہ میں ہوتے ہیں، عیدین میں ہوتے ہیں، اگر ایسے ان کے جمعہ فجر ہونے لگے تو تب تو یہ قوم جاگ گئی. جب تک یہ نہ کریں گے یہ قوم سو رہی ہے، پھر ان پہ جو کرنا ہے کر لو. اس لیے کہ نماز فرائض ہے، اور اگر فرائض میں جو اول فریضہ صبح چالو ہوتا ہے، ہم پر عائد ہوتا ہے، وہ یہی نماز ہے نا. دن نکلتے وقت اللہ کا ذکر ہر وقت ہے، سورج ڈھلتے وقت، سورج ڈھلنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں آنے کے بعد، سورج تھوڑا ڈھلنا ہو، پھر ختم ہونے کے بعد مغرب جو ہوتی ہے. تو اگر صبح ہی ہماری ایسی ہوتی ہے تو دن کیسا گزرے گا؟ سیدھی سی بات ہے، فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن بولتے ہیں نا، شروعات جیسی ہوگی خاتمہ ویسا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جس طرح سے ہندو لوگ بیچارے مانتے ہیں کہ شروعات بھونی جیسے ہو، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سیدھی سی بات ہے، اپنے رب کو جو صبح یاد نہ کرے اسے کیا توقع کی جائیں گے؟ دن میں وہ سستی اور عاجزی، اور جب فجر نہیں ہوتی تو سستی اور کاہلی ایسی سوار ہوتی ہے ہمارے نفسوں پر کہ بس حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں. اسی طرح جو ہے ضروری کام ترک کر کے غیر ضروری کاموں میں ہم لوگ لگے ہیں، یہ بھی سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے. تعلیم حاصل کرو کہتے تو نکڑ چوراہوں پر اور میلے اور ٹھیلوں پر اور بازاروں میں اور کہاں کہاں نوجوان بیٹھے. دیکھیے ضروری کام کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرو، ہنر حاصل کرو. یہ ہنر چھوڑ کر دیکھیے کیا کر رہے ہیں. ہنر کو ڈالا جائے تو سستی اور کاہلی ایسی تاری ہے کہ وہ نہ ہنر حاصل کرتا ہے نہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور عمر گزرنے کے بعد پچھتاوا بڑا ہوتا ہے، کاش میں جوانی میں یہ کرتا. اب جانے تو جو گیا، یہ ارے اگر مگر شیطان کی طرف سے اب ہو گیا تمہاری تقدیر کا فیصلہ، یہی تھا تمہاری تقدیر میں، لیکن تم کوشش کرتے اپنی طرف سے. تو آج سستی اور کاہلی اس حد تک ہے کہ آج ضروری کام چھوڑ کے غیر ضروری کام کرے، تعلیم چھوڑ کر فیشن پرستی میں لگے. ہمارا جتنا پیسہ تعلیم میں جانا تھا آج کپڑے لباس خریدنے فیشن پرستی میں جاتا ہے. یاد رکھیے بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ مائنورٹی کی اسکیمز اٹھا رہے ہیں، بہت سے لوگ IRF کی اسکالرشپ اٹھا رہے ہیں، بہت سے لوگ فلاں مسلم تنظیم اسکالرشپ اٹھا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا آپ جتنے کے لباس پہنتے ہیں نا گھروں میں، اتنے لباس اگر نہ لے کے سادے لباس لے تو یہ آپ کو کسی سے بھیک اور خیرات اور صدقات میں نہیں لینا پڑیں گی اسکالرشپ. آپ کیا اتنا پیسہ ہے؟ لگائیے آپ اندازہ. ایک بھائی کی شادی 2 لاکھ لگا دیا آپ نے، یہ 2 لاکھ تعلیم بھی لگا سکتے تھے. شرم کیجیے، اپنی فیشن پرستی اور دکھاوے میں لاکھوں لٹاتے ہو اور پھر لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے باقی ضروریات کو پورے کرتے ہو. تعلیم اصل ضرورت تھی. صحابہ نے اس سے اپنا مال دولت سب کچھ خرچ کیا تعلیم پر. سلف صالحین نے کیا کچھ نہیں کیا، صرف تعلیم کے لیے روپیہ پیسہ اپنا سب کچھ لگا دیا کہ بچہ بس دین کا علم حاصل کر لے. تعلیم وہی تھی اس زمانے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو واقعی میں مستحق ہے وہ ضرور لے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم جس طرح سے سستی اور کاہلی عاجزی ہم پہ طاری ہو چکی ہے، ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کے پیچھے لگے ہیں. وقت ہمارا تعلیم حاصل کرنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں نہیں لگتا ہے بلکہ فالتو کام میں. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو کام کرنا چاہیے ضروری جب وہ انسان نہیں کرتا اور غیر ضروری کام میں لگتا ہے تو انسان آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، کیوں تو اس میں سستی طاری ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے، محنت ہے تو کاشتکاری نہیں کرتا ہے، میرے کو فلاں جگہ جا کے پڑھنا ہے. سوال یہ آج تو کیا کر سکتا ہے وہ کر کے بتا، کل جو ہے دیکھا جائے گا. کوشش تو جاری رکھو. میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، کاشتکاری نہیں کرتا ہے، دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ اس کو کچھ تو بھی اور ہی منشا. سستی اور کاہلی اس سے یاد رکھیں. میں نے اتنا پڑھ لیا، میں اتنا تعلیم یافتہ ہو گیا اور میں کیسا یہاں یہ آفس میں بیٹھ کے چھوٹا سا کام کروں. یہ صرف سستی اور کاہلی ہے. اس کی چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور تعلیم کیا اسی لیے حاصل کی کہ آپ کو اچھی نوکری ملے. تعلیم پہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے